ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے پیشتر کلام الامام، امام الکلام، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دو شعر پڑھتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سامعین حضرات، آئیے اور آپ مل کر کے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ورد کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبے کے بعد آیت کریمہ قرآن مقدس سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات، خلاق کائنات اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، میرے بندو میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، تو ہم اللہ عز و جل کی کن کن نعمتوں کو یاد کریں؟ سر سے پاؤں تک بے شمار نعمتوں کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو میرے رب کا فرمان پاک ہے، اللہ فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں میرے رب نے ہمیں عطا فرمایا، سر سے پاؤں تک۔ اگر آنکھ جیسی نعمت کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو کسی نابینے سے پوچھو، وہ آپ کو آنکھ کی قیمت بتائے گا۔ اگر ہاتھ، یہ اتنا اللہ عز و جل کی اتنی عظیم نعمت ہے، اگر ہم اس کا ذکر کسی کے اس سے کریں جس کے پاس ہاتھ نہیں، تو ہمیں اس کی قیمت بتلائے گا۔ حدیث شریف کی روشنی میں میرے رب نے جو نعمتیں عطا فرمائی،
ایک نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس حدیث شریف کو روایت فرمانے والے حضرت سیدنا امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. یہ ایسے عظیم بزرگ ہیں جن کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے عالم بیداری میں میرے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جزیرے میں ایک ایسے انسان کو دیکھا. یا رسول اللہ میں نے ایک جزیرے میں اللہ کے ایک ایسے بندے کو دیکھا جو رب کی بندگی میں لا تعلقات ہو کر اہل دنیا سے وہ صرف گوشہ تنہائی میں عبادت کر رہا ہے, ریاضت کر رہا ہے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے, 400 سال تک اللہ کی بندگی کی ہے. جب اس بندے مومن کے پاس, اس بندے خدا کے پاس پیام اجل آیا, موت کا فرشتہ آیا, تو اس بندے نے اللہ جل کی بارگاہ پاک میں عرض کیا پروردگار عالم میری ایک خواہش ہے, وہ خواہش یہ ہے اے اللہ مجھے موت ایسے عالم میں آئے کہ میں تیری بندگی میں ہوں, میں تیری عبادت میں ہوں. اے اللہ جب میں سجدے کی عالم میں جاؤں تو میرے رب میری روح کو پرواز کر لے. حکم ہوا رب کا, رب کریم کا, اے ملک الموت ٹھہر جا, میرے بندے کی اس خواہش کو پوری کی جائے, میرے بندے کی اس تمنا کو پوری کی جائے. اللہ جل کا حکم ہوگا, حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ٹھہر جائیں گے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ بندہ, جب وہ پروردگار کا محبوب بندہ جو عالم نماز میں ہوگا, قیام کی حالت میں ہوگا, رب کی بندگی کی حالت میں ہوگا, جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تو یہ بتلاتے ہوئے اٹھائے گا اے پروردگار اب میں پوری دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے تیری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں, اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما. وہ عالم قیام میں ہے, عالم رکوع میں جائے گا, عالم سجدہ میں جائے گا تو اس کی روح پرواز کی جائے گی. اللہ کا حکم ہوگا اے ملک الموت اب اس کی روح کو پرواز کر لو. جب سیدنا ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو پرواز کر لیں گے تو میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کے بندے کو جب قیامت کے دن پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا جنت کے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو لے جاؤ, میری رحمت کے عوض جنت میں داخل فرما دو. وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں نے 400 سال تک تیری عبادت کی ہے, میں نے ایک لمحہ کوتاہی نہیں کی ہے, میں نے ایک لمحہ تیری نافرمانی میں نہیں گزارا ہے, میں نے تیری محبت میں گزارا ہے اپنے تمام ایام کو. اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں ٹھہر جاؤ, اے میرا بندہ میری رحمت سے نہیں جانا چاہتا جنت میں, اے فرشتوں ٹھہر جاؤ, اے جبریل امین سنو اس کی 400 سالہ عبادت کو پلڑے میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میری نعمت ہے جو ہم نے اپنے بندے کو عطا فرمائی ہے, آنکھ عطا فرمائی ہے, اور ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال کر کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حکم ہوگا میرے رب کا اے میرے فرشتوں اب اس کے نامے اعمال کو وزن کیا جائے, اب اس کے نامے اعمال کو وزن کیا جائے. جب نامے اعمال اس کا وزن کیا جائے گا تو اللہ کی نعمتوں میں ایک آنکھ جو میرے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا وزن جو کیا جائے گا وہ بھاری ہوگا, 400 سالہ عبادت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. رب فرمائے گا میرے فرشتوں جہنم کے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم کی طرف. تو وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم اب اے میرے رب میں جان گیا عبادت کچھ بھی نہیں ہے, ریاضت کچھ بھی نہیں ہے, جب تک رب کی رحمت نہ ہوگی بندے مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت کو گوارا نہ ہوا. بندہ جائے گا جنت میں ضرور جائے گا لیکن رب کے فضل سے جائے گا, مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے جائے گا, رب کے فضل سے جائے گا, مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے جائے گا. حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے, مورخین بیان کرتے ہیں یہ ایسے بزرگ ہیں جو سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں, اور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ سرکار غوث اعظم کی دعا ہیں, سرکار سیدنا غوث پاک کی دعا ہیں. آپ کے لیے بڑے سرکار نے دعا فرمائی تھی
آپ کی والد محترمہ کی موجودگی میں کہ بچہ بڑی لمبی عمر پائے گا، بڑی طویل عمر پائے گا، اور اس کے مریدوں میں بڑے بڑے علماء ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء کاملین ہوں گے۔ انہی میں سے ایک مرید سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک کوفہ کی جامع مسجد میں گئے، نماز ادا فرمائی، گرمی کا زمانہ تھا۔ جب نماز ادا فرما کر سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے تو آپ کی نالین موجود نہیں تھی، کسی نے لے لیا۔ تو سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ناشکری کے کچھ کلمات ادا ہوئے، تو فوراً آپ کو ہوش آیا، سنبھل گئے، الحمدللہ کا ورد کیا، رب تیرا شکر ہے۔ جب آپ پاؤں باہر نکالتے ہیں تو آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اتنی شدت کی دھوپ تھی، زمین شعلے اگر رہی تھی۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ قریب اور گئے، آگے قدم بڑھایا تو دیکھا ایک ایسا بندہ ہے اللہ کا جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، جسم پر لباس بھی نہیں ہے، اسی زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہیں پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، شیخ سعدی شیرازی کے پاؤں ہیں، اے اللہ جوتا صرف نہیں ہے لیکن اس بندے خدا کے نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہیں، اے معذور ہے۔ اللہ فرماتا میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہم اپنے دل کے آئینے میں دیکھیں کہ ایسے ہم نہ جانے رب ہمیں دیتا ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اگر کمی ہو جاتی ہے ہم ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے ہر حال میں اس کا شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ اے میرے پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا احسان عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے بندو میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ اسی آیت کریمہ کو ایک قاری قرآن نے پڑھا، قاری قرآن نے پڑھا، پڑھنے کے بعد بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت سیدنا زمانے کے امام سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا، عرض کی حضور اللہ جل کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کی نعمتوں کو گنتی کے شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ بندہ مومن، اور سیدنا امام بوصیری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے، ایسے چاہنے والے تھے کہ جن کی زندگی کا مشغلہ تھا میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا، یہی آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ 700 سال پہلے کی بات ہے، حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ کا مشغلہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ تو منقبت پڑھنا تھا، آپ کی تعریف و توصیف کرنا تھا، یہی آپ کا مشغلہ تھا۔ حضرت سیدنا امام بوصیری سرکار پر ایک مرتبہ ایسی بیماری کا حملہ ہوا جس سے آپ کا آدھا جسم ختم، آدھا جسم بیکار، نہ پاؤں میں چلنے کی طاقت، نہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت، نہ زبان میں بولنے کی طاقت، اور اسی مرض میں اللہ کا یہ محبوب بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق 12 سال تک گزار دیا۔ 12 سال جب مکمل ہو گئے تو حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ ہے، آپ کی قیام گاہ ہے، آپ کے قریب آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے قریب آپ کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے حکماء علاج کر رہے ہیں، دنیا کے اطباء دوا دے رہے ہیں، لیکن مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ حضرت امام بوصیری سرکار کو ان حکماء نے یہ کہہ کر لا علاج کر دیا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام بوصیری سرکار کی بارگاہ پاک ہے، جب اتنا سنا حکماؤں کی زبانیں، ان چاہنے والوں نے، گھر والوں نے تو رونا شروع کر دیا۔ انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے، جب رونے کی آواز امام بوصیری سرکار نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ رونے کی آواز کیسی ہے، یہ آنسو بہانا کیسا ہے؟
تو عرض کی حضور آج آپ کو ان حکماؤں نے کہہ کر لا علاج کر دیا ہے کہ اب آپ کا بچنا مشکل ہے، تو اب قربان جائیے سیدنا سرکار امام بوصیری رضی اللہ عنہ کے عقیدے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ابھی تو دنیا والوں نے مجھے لا علاج کیا ہے، ابھی دنیا کے پیدا کرنے والے میرے رب نے مجھے لا علاج نہیں کیا ہے، ابھی میرے پروردگار نے مجھے لا علاج نہیں کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے تعلق منقطع کر کے رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں جب دنیا سو رہی تھی، نبی کا ایک عاشق، نبی کا ایک شیدائی اپنے بستر مرگ پر، ہاتھ میں طاقت نہیں، پاؤں میں قوت نہیں، آپ نے اپنے رخ کو پھیرا مدینہ پاک کی طرف، دل سے ایک صدا نکلتی ہے، اے میرے سرکار میں نے پوری زندگی آپ کی محبت میں گزارا ہے، میں نے پوری زندگی آپ کی نعت لکھنے میں گزار دیا، آپ کی نعت پڑھنے میں گزار دیا، اے میرے سرکار اب مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، حکماؤں نے کہہ کر جواب دیا اب امام بوصیری کا بچنا مشکل ہے، اے میرے آقا میرا ایمان ہے، آقا میرا عقیدہ ہے، اللہ نے آپ کو حکیم مطلق بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے مختار کائنات بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو حکیموں کا حکیم بنا کر کے بھیجا ہے، اے میرے آقا آخری امید آپ سے وابستہ ہے، اگر آپ نے مجھے لا علاج کر دیا تو دنیا تانا دے گی، نبی کی شان میں بیان کرنے والا، نبی کی نعت پڑھنے والا دنیا سے لا علاج ہو کر کے چلا گیا، آقا جو میرا ہوگا وہ ہوگا، آپ کی شان میں لوگ حملے کریں گے، آپ کی شان میں لوگ گستاخیاں کریں گے، آپ کی توہین کریں گے، دل سے ایک صدا نکلتی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلقی کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا ما مدى یا واسی الکرمی، آپ نے 161 اشعار پر مشتمل ایک نعت پیش کیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب نعت کو پڑھ لیا آپ کو قدر سکون آیا، سر کی آنکھیں سو گئیں، دل کی آنکھیں بیدار تھیں، عالم خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، عالم خواب میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، جب سرکار تشریف لے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بوصیری کھڑے ہو جاؤ، اے بوصیری کھڑے ہو جاؤ، ایک صدائے مصطفیٰ پر جو 12 سال تک حکماؤں کے علاج سے کھڑا نہ ہو سکا، میرے نبی کی ایک صدا پہ کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اے بوصیری مجھے میری نعت سنا، آپ نے عرض کی آقا میں کون نعت سنائی، نعتیں بہت سی لکھی ہیں، قصیدہ بہت سا لکھا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب سنیے میرے مصطفیٰ کی قوت سماعت جن کے بارے میں میرے امام نے کہا ہے دور نزدیک کے سننے والے وہ کان نالے کرامت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ مدینے میں، امام بوصیری مصر میں، مصر سے نعت پڑھی جا رہی ہے، مصطفیٰ مدینے سے سماعت فرما رہے ہیں، او میرے سرکار کی قوت سماعت ہے، میرے آقا نے فرمایا اے بوصیری او نعت سناؤ جو ابھی ابھی عالم خواب میں پڑھ رہے تھے، جو ابھی ابھی عالم خواب میں پڑھ رہے تھے، تو حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنانا شروع کیا، میرے آقا موجود ہیں، صحابہ کی انجمن ہے، اولیاء کاملین عالم خواب میں جلوہ گر ہیں، میرے آقا کو سنا رہے تھے، میرے مصطفیٰ خوش ہو رہے تھے، اور اتنا خوش ہوئے میرے آقا کہ آقا نے فرمایا اے بوصیری اب نعت میری سنا لیا، اب میں تجھے انعام عطا کرنا چاہتا ہوں، اب میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے امتیوں کو، میرے کلمہ گو امتیوں کو، میرے عاشقوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نعت سننا مصطفیٰ کی سنت ہے اور سنانا صحابہ کی سنت ہے، سنانا اولیاء کاملین کی سنت ہے، میرے آقا کی بارگاہ ہے، آقا نے فرمایا میں انعام دینا چاہتا ہوں، تو میرے آقا کی بارگاہ میں امام بوصیری عرض کرتے ہیں آقا آپ انعام دینا چاہتے ہیں، مجھے صحت عطا فرما دے انعام میں، تندرستی عطا فرما دے انعام میں، تو امام بوصیری سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بوصیری آج میں تجھے او دینا چاہتا ہوں جس کا ذکر قرآن کرتا ہے یا ایھا المزمل، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا ایھا المدثر، میں اس چادر کو تمہیں عنایت کرنا چاہتا ہوں، میں اس لحاف کو تمہیں عنایت کرنا چاہتا ہوں، تو اب مانگنے کا طریقہ دیکھو، میرے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مانگ رہے ہیں جو مانگنے کا طریقہ ہے
इस तरह मांगो, दरे रसूल से बंदे को क्या नहीं मिलता। आपने अर्ज किया आका आप देना चाहते हैं इनाम तो सेहत मेरी मर्जी से दे दें, तंदुरुस्ती मेरी अपनी मर्जी से अता फरमा दे, सेहत मेरी मर्जी से अता फरमा दे, चादर अपनी मर्जी से अता फरमा दे। तो मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत सैयदना इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह को मेरे आका ने फरमाया ऐ बूसीरी मैं चादर अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और सेहत तेरी मर्जी से दे रहा हूँ। और आका ने अपना दस्ते नबूवत हजरत इमाम बूसीरी के जिस्म पाक पर फेर दिया। आपका हाथ फेरना था, बीमारी गायब, ओ फालिस का मर्ज खत्म। हज़रत सैयदना इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह की जब आँख खुली तो मेरे मुस्तफ़ा सामने जलवागर न थे। आपको हदीस पाक याद आई कि नबी ने फरमाया है जो मुझे आलम ख्वाब में जिसने मुझे देखा उसने हकीकत में मुझे देखा, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत शैतान मुसख्खर नहीं हो सकता है, शैतान नहीं आ सकता है। आपको हदीस पाक याद आए। उसके बाद आप रात में उठते हैं, सारी दुनिया सो रही है, नबी का एक आशिक जाग रहा है, नबी का एक शैदाई जाग रहा है। आप उठे, अपने पाँव से चलकर अपने हाथों से वज़ू किया, शुक्राने की नमाज अदा फरमाई। आप नमाज फज्र के लिए आप मस्जिद गए, जमात से नमाज अदा की। जब नमाज से फारिग होकर के आप आ रहे थे अपने मकान की तरफ, आप आ रहे थे अपनी क़यामगाह की तरफ, तो दुनिया देख रही थी हैरत ज़दा नज़रों से। एक ऐसा बीमार जो 12 साल तक चल न सका, हुक्माओं की दवाइयों से, जो 12 साल से हुक्मा इलाज करते रहे, कारगर ना हुआ, एक ऐसे खड़ा हो गया, एक ऐसे चलने के काबिल हो गया। लेकिन दीवाने की नज़रों को जहां देख रहा था, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा था। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना कुछ सोच के दीवाना बना है। एक आशिक जा रहा है, दुनिया देख रही है। इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह को रास्ते में एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा ऐ इमाम बूसीरी अल्लाह के रसूल की नात सुनाओ। तो आपने कहा हुजूर कौन सी नात सुना दूं? कहा ओ नात सुनाओ जो आज आलम ख्वाब में आका को सुना रहे थे और मुस्तफ़ा सुनकर खुश हुए और अपनी चादर इनायत फरमा दी। कहा हुजूर आपको बात कैसे पता चल गई, आपको बात कैसे पता चली गई? अब ये राज है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आपने फरमाया ऐ बूसीरी जिस रात को नबी को नात सुना रहे थे फकीर भी हाजिर था, नबी की नात नबी की मौजूदगी में सुन रहा था। सुभान अल्लाह, नबी की नात नबी की मौजूदगी में सुन रहा था। तो आपने फरमाइश की इमाम बूसीरी इसी नात को एक कागज में लिखकर मुझे दो। मिस्र का जो बादशाह था उसका वजीर था, वो नाबीना था। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा ऐ बादशाह अगर वजीर की बीनाई चाहता है तो चले जा इमाम बूसीरी के पास, उसी कसीदा बुर्दा शरीफ को आंखों से लगा ले, तेरी बीनाई अल्लाह वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब मिस्र में एक कोहराम बचा, मिस्र के लाइलाज मरीज आपके पास आने लगे। मिस्र में जो लाइलाज मरीज थे जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था वो आपके पास आने लगे और उन्हें अल्लाह ताला शफा अपने हबीब की नात के वसीले से अता फरमाने लगा। तो जानते हो मेरे आका अपने विसाल के 600 साल के बाद, इमाम अहले सुन्नत का अकीदा नहीं ये कहकर टाल दो कि अहमद रजा की बोली है, आपसे पहले के बुजुर्ग इमाम बूसीरी हैं, ये उनकी बोली है, उनका अकीदा है कि अल्लाह शफा देता है लेकिन अपने हबीब के वसीले से दिया करता है। डायरेक्ट मारोगे मर जाओगे लेकिन तुम्हें शफा नहीं मिल सकती है, अल्लाह ने दरवाजा बनाया है। मेरे इमाम ने कहा है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ओ कुंवारी पाक मरियम व नफख्त फीह कादम है हजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। तो मेरा ईमान कहता है, हम सुन्नियों का अकीदा कहता है जब मेरे मुस्तफ़ा अपने वसाल शरीफ के 600 साल के बाद अपने एक आशिक की बिगड़ी बना सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमानों की बिगड़ी मेरे मुस्तफ़ा बना सकते हैं। अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया है, अल्लाह ने आपको पावर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे जिंदा नबी के मानने वाले हैं जिस पर हमारा ईमान है। हमारा नबी जिंदा है, हमारे नबी को अल्लाह ने मुख्तार कायनात बना कर भेजा है, हमारे नबी को अल्लाह ने अख्तियार वाला बना करके
کے بھیجا ہے ان ظالموں کا کوئی ویسا خود ساختہ نبی ہوگا جسے کوئی اختیار نہیں. الحمدللہ ہمارا نبی اختیار ہے, ہمارا غوث اختیار والا ہے اللہ کی عطا سے, ہمارے خواجہ عطا فرمانے والے اللہ کی عطا سے. الحمدللہ رب العالمین. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مطلع میں شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو. کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور رب نے اپنے حبیب کو ہم دیا, ہم سنیوں کو عطا فرمایا مختار و کائنات بنا کر کے, اختیار والا بنا کر کے. حضرت عارف رومی سرکار فرماتے ہیں کہ آقائے دو عالم علیہ السلام کے اختیار کی ہلکی سی جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی شکل میں, اچھی صورت میں پیدا فرمایا, خوبصورت پیدا فرمایا. تو جب اللہ جسے گورا بنا دے اسے کوئی کالا نہیں بنا سکتا, پروردگار جسے سانولا بنا دے اسے کوئی گورا نہیں بنا سکتا. لیکن یہ اختیار رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. محبوب میں جسے سیاہ کر دوں تم اسے سفید کر سکتے ہو, میں جسے بدصورت بنا دوں تم خوبصورت بنا سکتے ہو. عارف رومی سرکار فرماتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا. مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوران سفر عرض کی یا رسول اللہ لشکر میں پانی ختم ہو چکا ہے, آقا پانی نہیں ہے, ہم اپنی پیاس کیسے بجھائیں, ہم وضو کیسے کریں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی وہ سامنے پہاڑ ہے, اس کے پیچھے ایک حبشی اونٹنی پر سوار پانی کا مشکیزہ لے کر کے وہ جا رہا ہے اپنے آقا کے پاس, اے علی جاؤ اسے میرے پاس بلا لاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے تو دیکھا واقعی فرمان مصطفیٰ کے ہو بہو ایک حبشی غلام ایک اونٹنی پر سوار پانی کا مشکیزہ اس کے پاس وہ جا رہا تھا. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے شخص چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. اس نے کہا علی آپ کے آقا کون ہے میں نہیں جانتا, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. علی نے ارشاد فرمایا اے شخص تو چلتا ہے یا میں زبردستی لے کر کے چلوں, اے شخص تو اپنی مرضی سے چلے گا یا میری مرضی سے چلے گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ فرمایا تو جا رہا تھا. علی وہ ہیں کہ انگلی کا ایک اشارہ فرما دے باب خیبر جو ہے اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے. علی وہ ہیں انگلی کا ایک اشارہ فرمائے باب خیبر اپنی جگہ سے چھوڑ سکتا ہے. یہ مولائے کائنات ہیں. اس نے کہا علی میں چلتا ہوں. میرے آقا کی بارگاہ میں وہ حبشی غلام حاضر ہوا. نبی نے فرمایا کہ اے شخص ایسا کر اپنے مشکیزے کا منہ کھول. میرے نبی نے اپنے انگشت نبوت کو ڈال دیا. صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اپنے پیاس کو بجھاؤ, اپنے مشکیزوں کو بھر لو, غسل بھی کر لو, پانی کا ایک سامان اکٹھا کر لو. اور وہ حبشی غلام کا بیان ہے پانی پیا گیا مشکیزے سے, لوگوں نے غسل کیا, وضو کیا, اپنے جانوروں کو پلایا, لیکن پانی جوں کا ویسے ہی بھرا رہا, اس میں کمی نہیں آئی. تو اس حبشی غلام نے عرض کیا اے میرے آقا, اب اے میرے سرکار, اب میں اپنے مالک کا غلام, ابھی تک دنیاوی مالک کا غلام تھا, اب میں اپنے دنیاوی مالک کے پاس جانے سے پہلے اپنا غلام بنا لیجئے, اپنا گداگر بنا لیجئے, اپنا نوکر بنا لیجئے, تب میں اپنے آقا کے پاس جانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھا کر مشرب اسلام کیا. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا عقیدہ دیکھو, ایک نو مسلم کا ایمان دیکھو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے, میری ایک خواہش ہے, میں سیاہ فام ہوں مجھے خوبصورت بنا دیجئے, میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دیجئے. تو نبی نے یہ نہیں کہا اے میرے اے میرے چاہنے والے, اے میرے عاشق, یہ اللہ کی عطا کردہ قوت ہے, اے رب نے جسے بنا دیا وہ ایسا رہے گا, نہیں, بلکہ میرے نبی نے اپنا کریم دستے کریم پھیر دیا. وہ جو کالا تھا وہ خوبصورت ہو گیا, بدصورت سے خوبصورت ہو گیا, اور میرے نبی نے اسے اس کے آقا کے پاس بھیج دیا. جب وہ اپنے آقا کے پاس گیا تو مالک نے پہچاننے سے انکار کر دیا, مالک نے اپنے غلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا. تو اس غلام نے کہا میرے آقا اگر مجھے نہیں پہچان رہے ہو, اگر مجھے نہیں جان رہے ہو تو اپنی اونٹنی کو پہچان لو, اپنے مشکیزے کو پہچان لو جو میں لے کر کے گیا تھا. تو اس نے کہا اونٹنی تو وہی ہے, مشکیزہ تو وہی ہے, لیکن تو میرا غلام نہیں ہے. یہ تغیر کیسے آ گیا, یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس غلام کا عقیدہ سنو. اس نے کہا میرے آقا ابھی تک میں تیرا مال غلام تھا, اب میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ
کر کے جانے کائنات کا غلام بن چکا ہوں، ان کی غلامی نے مجھے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اتنا دلکش بنا دیا ہے۔ تو اس مالک نے کہا میرے غلام، جس کی غلامی نے اس بدصورت انسان کو خوبصورت بنا دیا، اس کی بارگاہ میں چلو، میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ تو غلام ہے چلتا ہے، آقا ہے چلتا ہے۔ تو اس مالک نے کہا، غلام نے کہا میرے آقا آپ میرے مالک ہیں، آپ آگے چلیں۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے غلام، ابھی تک تو میرا غلام تھا، ابھی تک تو میرا نوکر تھا، اب لیکن تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کا غلام ہو چکا ہے۔ اے میرے غلام، جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے وہی ہم جیسوں کا امام ہوا کرتا ہے۔ اب میں تو امام کی حیثیت سے، میں مقتدی کی حیثیت سے نبی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد جب آئے تو عرض کی آقا اسی رب کا کلمہ پڑھائیے، اپنا غلام بنا لیجئے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، دولت اسلام عطا فرمائی، دولت ایمان عطا فرمایا، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، میرے آقا کی غلامی اختیار کرتا ہے کہ جن کی غلامی نے زمین پہ انسانوں کو آسمان کا مالک بنا دیا ہے، جن کی غلامی نے، میرے مرشد نے اسی کہا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں۔ میرے عزیزو، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر کے نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے۔ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے سچا عشق کریں۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کر لیا تو انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مطلع میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ سجل ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیں سچائی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اپنے حبیب کے گستاخوں سے، اپنے حبیب کے دشمنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔